آج کا جو ہمارا تھیم ہے وہ ہے لائف از مور دین پوزیشن. زندگی جو ہے وہ دنیا کی جو چیزیں ہیں ان سے بڑھ کے ہے. شاید بڑی خوبصورت کی بات کہی ہے. دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے. دنیا کی جو چیزیں ہیں جب ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں پھر ان کی ویلیو نہیں رہتی. ہم ان میں خوشی ڈھونڈتے ہیں لیکن وہ خوشی مستقل نہیں ہوتی. اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ پلیئر سیکرز، جو ہر بات میں اپنی خوشنودی ڈھونڈتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ خدا جو ہے وہ بھی خوش دیکھنا چاہتا ہے. خدا یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں. ہم بایولوجیکل پیرنٹس ہوتے ہوئے سب اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. ذرا سوچیے کہ ہمارا آسمانی باپ جو ہم سے پیار کرتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم خوش ہوں. آج ہم بڑی خوبصورت باتیں خدا کے پاک کلام سے سیکھنے کو ہیں. سب سے پہلی بات جو ہم خدا کے پاک کلام سے سیکھیں گے، جو کچھ ابھی ہم نے تلاوت کیا، خدا نے اس بیت میں، اس خوبصورت کلام میں جو باتیں ہمیں سکھائی ہیں، ہم ذرا ان پر غور کریں. زندگی، لائف، نفس، عبرانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے روح، یونانی زبان میں زوئے. بڑے خوبصورت یہ الفاظ ہیں. نما، ان لفظوں کے بڑے گہرے معنی ہیں. ایک وہ زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں. جب انسان کے نتنوں میں خدا نے زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. روح، خدا نے اپنا روح اس کے اندر پھونکا. یہ زندگی ہے. ہم جو لفظ بایولوجی میں پڑھتے ہیں، جیسے برانچ آف دا سائنس بایوس، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے زندگی کے لیے. لیکن جس زندگی کے لیے یسوع اس دنیا میں آئے، یہ معنی کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. ان دنوں ہم یوحنا کا پہلا خط جو ہے اس کو مطالعہ کر رہے ہیں اپنی بائبل اسٹڈی میں صبح بریکفاسٹ شو میں. اس میں نے بتایا کہ جو اس خط کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے ایشورنس آف دا ایور لاسٹنگ لائف، ہمیشہ کی زندگی کا یقین. تو جب ہم پوزیشن کی بات کر رہے ہیں، جب ہم لائف کی بات کریں، دو باتیں اس میں جو ہے وہ بڑی ضروری ہیں. لائف از مور دین پوزیشن. تو یہ ضروری بات ہے کہ پہلے ہم زندگی کے بارے میں جانیں کہ زندگی ہے کیا ہے. زندگی کا جو منبع ہے وہ خدا. خدا نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. ہی از اوور کریٹر، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے. In the book of Genesis chapter 2 verse 7, God is the source of life, sustainer of the life. خدا جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے. اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوالٹی آف لائف، دوسرا ہوتا ہے لینتھ آف لائف. کوالٹی آف لائف، زندگی کی خوبصورتی جو ہے اس میں پائی جاتی ہے. کہتا ہے لینتھ آف لائف. اور انسان کی جو زندگی ہے، کلام بتاتا ہے کہ 70 ورے بھی، 80 ورے بھی، آخر کو پھر بھی فنا.
انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ پانی کے بلبلے کی مانند ہے، سایہ کی مانند ہے، ڈھلتی جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سیکھنے کے لائق ہے کہ آر یو آفٹر دا کوالٹی آف لائف اور لینتھ آف لائف؟ ٹیپو سلطان نے غالباً یہ کہا کہ شیر کی جو ہے چند دن کی زندگی جدھر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ اچھی کوالٹی لائف جو ہے وہ ہمیں بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا جو ہے وہ ہمیں بڑی خوبصورت زندگی دیتا ہے۔ انسان اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی نافرمانی کے سبب سے اس خوبصورت زندگی کو وہ ہیل بنا دیتا ہے۔ اسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ فعل بد خود کرے اور لعنت بھیجے شیطان پہ۔ ہم خود اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں۔ میں ایک اچھی کچھ ویڈیوز ہیں ہم کو آپ تھوڑا سا سیریس بھی لیا رہے ہیں، اچھی ہوتی ہیں، دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں۔ میں چونکہ اب کیا کریں ٹک ٹاکر بھی بن گیا ہوں اور ویڈیو وغیرہ جو میری ہیں کافی وائرل ہو رہی ہیں، تو میں نے ایک شخص کی دیکھی ویڈیو، وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، جن کو دل کے دورے پڑتے ہیں، وہ اس سے خود قصوروار ہیں، کیونکہ ہم نے ہر وہ چیز جو ڈاکٹر نے منع کرنی ہے وہ کھانی ہے، ہم نے اپنا خیال نہیں رکھنا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ لیکن ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی۔ وی آر کانشیس اباؤٹ اوور ہیلتھ۔ یہ خدا کی طرف سے بڑی خوبصورت ہمیں نعمت خدا نے ہمیں دی ہے۔ خدا خوبصورت زندگی کا منبع ہے۔ اس نے جب کائنات کو بنایا اس نے کہا اچھا ہے، جب انسان کو بنایا تو کہا بہت اچھا ہے۔ سو یو آر ویری گڈ، ہم سب بہت اچھے ہیں، لیکن جب ہم اپنی لائف کو خود سپوائل کر دیتے ہیں اپنی ہٹ درمی سے، اگنورنس سے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ خدا جو ہے اس نے انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ وی آر کیرنگ دا امیج آف گاڈ۔ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ خدا کی بہت بڑی برکت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا نے ہمیں زندگی میں ہر طرح کی نعمتیں اور برکتیں بخشی ہیں۔ اب ہم پوزیشنز کی بات کر رہے ہیں۔ سورس کون ہے زندگی کا، اور زندگی کے ساتھ جتنی بھی نعمتیں اور برکتیں خدا ہمیں دیتا ہے۔ خدا نے پہلے آدم کو باغ عدن میں رکھا۔ He was a custodian، مختار تھا۔ The first Adam، he was not the honor، he was the custodian۔ خدا نے کہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تم کھا سکتے ہو۔ You can enjoy your life۔ There is no prohibition apart from one tree، that is a prohibited tree۔ You shouldn't eat from that tree، but you can enjoy all sort of the fruits۔ You can enjoy your freedom۔ حتیٰ کہ آدم نے جانوروں کے نام بھی رکھے۔ دیکھیے خدا کے پاک کلام کو، خدا جو ہے وہ انسان کو ہر طرح کی نعمتیں اور برکتیں جو ہے وہ بخشتا ہے۔ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے دا بک آف جینیسس چیپٹر 17 اور اس کے ورس ہم دیکھیں گے 8۔ خدا کے پاک کلام کو دیکھیں گے۔ اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا تو تیری دائمی ملکیت ہو، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ So God has given all the authority and the power and the blessing to human being۔ اس نے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے وعدہ کیا there was a covenant of blessing، کہ میں تجھے ابراہیم سے تجھے بہت بھرومند کروں گا، تجھے بہت برکت دوں گا۔ Not only the physical blessings but the worldly blessing as well۔
spiritual possessions and the worldly possessions. दोनों physical and spiritual blessing God is offering you and me. But sometimes people, they are becoming under the influence of demonic spirits, unclean spirits. اور وہ آپ سے وہ تمام چیزیں جو خدا دیتا ہے وہ چھیننا چاہتے ہیں. In the book of Job, there's a beautiful illustration. لکھا ہے کہ اس جیسا کوئی دولت مند شخص اس خطے میں نہیں تھا. اس کو خداوند نے جانور دیے, اونٹ تھے اس کے پاس, روپیہ پیسہ تھا, بچے تھے, اور شیطان جو ہے وہ اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. دس کہتے ہیں کہ تو اپنا ہاتھ اٹھا تو دیکھ تیرے خلاف کو پکڑے گا. لڑکا تجھے چھو نہیں سکتا, تو مار نہیں سکتا, باقی تو دیکھ لے. There was a test from God, but it was a temptation as mighty that was from the devil. The two different things. خدا ٹیسٹ کرتا ہے ہمیں نیکسٹ فیز میں لے جانے کے لیے. ابلیس ہمیں ٹیمپٹ کرتا ہے ہمیں گرانے کے لیے. اور ابلیس جو ہے جو نعمتیں اور برکتیں خدا ہمیں دیتا ہے ان کو چھیننا چاہتا ہے ہم سے, تاکہ ہم خدا کے خلاف ہو جائیں. نہ صرف فزیکل بلیسنگ بٹ دا اسپرچل بلیسنگ ایز ویل. ابلیس جو ہے وہ ان کو چھیننا چاہتا ہے. خدا کا پاک کلام سنیے, خدا نے ہمیں کیا کیا نعمتیں اور برکتیں بخشی ہیں. The letter to the Ephesians chapter 1, خدا کے پاک کلام سے ہم دیکھیں گے. افسیوں اس کا پہلا باب, اس کی 13 اور 14 آیات. بہت خوبصورت یہ آیات ہے. Ephesians chapter 1 verse 30. اور اسی میں تم پر جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے, اور اس پر ایمان لائے, پاک موضع روح کی مہر لگی. وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیان ہے, تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو. خدا نے ہمیں یہ تمام نعمتیں اور برکتیں دی ہیں. آسمانی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے, وہاں پر جب ہم جائیں گے, ہم یہ تمام نعمتیں اور برکتیں جو ہم اس دنیا میں انجوائے کر رہے ہیں وہ ہمیں بڑی دھیمی لگیں گی. It's a beautiful picture in the book of Revelation. All sort of the fruits, golden streets. وہاں طرح کی نعمتیں اور برکتیں خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. اب ذرا ہم ایک بیت کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہے. خدا جو پوزیشنز ہیں ان کے بارے میں کیا ہمیں سکھاتے ہیں. متی کا انجیلی بیان, اس کا 19 باب 16 سے 22 آیات. The Gospel of Matthew chapter 19, 19 باب اس کی 16 سے 22 آیات کو ہم دیکھیں. اور دیکھو, ایک شخص سے پاس آ کر ان سے کہا, اے استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے, نیک تو ایک ہی ہے یہی, لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر. اس نے سے کہا کون سے حکموں پر. یسوع نے کہا کہ یہ خون نہ کر, زنا نہ کر, چوری نہ کر, جھوٹی گواہی نہ دے, اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر, اپنی پڑوسی سے اپنی محبت رکھ. اس جوان سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے, عمل میں کس بات کی کمی ہے. یسوع سے کہا کہ تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و ثواب بیچ کر غریبوں کو دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا, اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا, کیونکہ بڑا مالدار تھا. خدا مسیح نے اس کو ایک مشورہ دیا. مشورہ یہ تھا کہ جا, ٹھیک ہے تو شریعت پر عمل کر رہا ہے, اپنے سارا مال و ثواب دے دے اور میرے پیچھے بولے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. سرمن آن دی ماؤنٹ, بہت خوبصورت یہ خدا مسیح کی سنہری تعلیم ہے. چیپٹر 6 اور 33.
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and He will add everything into that. खुदा की पहले रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी. When people they are seeking pleasure in their life in all these worldly things, they cannot satisfy. ये चीजें आपको तसल्ली नहीं दे सकती. मैं आज सुबह जब प्रीच कर रहा था तो मैं बात शेयर कर रहा था कि वो लोग जो इन चीजों में अपनी प्रोटेक्शन ढूंढते हैं, मुआवजा ढूंढते हैं, हम अपने इसकी निगाह करें तो हम देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या है. आपने भी देखा होगा वीडियोस में, आजकल मीडिया बड़ा फास्ट है, कि जब अभी ज़लज़ला आया जापान में, रशिया में, हवाएं, खूबसूरत जगह, लोगों ने पता नहीं कितना रुपया पैसा खर्च किया होगा अपने घरों के लिए. दुनिया में दो जो महंगे तरीन जो लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से जो कंट्रीज हैं, एक जापान है, दूसरा यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस जो है बहुत हाई है. और लोगों ने पता नहीं कितना रुपया पैसा अपनी आसाइश के लिए खर्च किया होगा. लेकिन मैं देख रहा था कि जब ज़लज़ला आया तो लोग भाग रहे थे, अपनी जान की उनको फिक्र पड़ी थी. They were not thinking about their things inside. ऐसे ही होता है, जान से बढ़कर कोई चीज नहीं. और यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि तुम्हारी कदर जो चिड़ियों से ज्यादा है. तुम्हें फिक्र करके कौन एक घड़ी भी अपनी जिंदगी में बढ़ा सकता है. परिंदों से सीखो, ना वो बोलते हैं ना काटते हैं, फिर भी खुदावंद उन्हें खुराक मुहैया करता है. जंगली शौसन के इन पौधों से, दरख्तों से सीखो. और ये जो वार्निंग खुदावंद देता है ना कलाम में बार बार, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3, बड़ी खूबसूरत ये वार्निंग है. सुनिए खुदावंद के पाक कलाम को. आई एम नॉट क्रिएटिंग फियर, बट आई एम वेरी रियलिस्टिक. What the Bible says, we need to focus upon that. What the world is saying, we don't need to consider that. सुनिए खुदा का पाक कलाम, मुकाशिफा की किताब उसका 3रा बाब उसकी 17 है. और चूंकि तू कहता है मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार, गरीब और अंधा और नंगा. दिस इज आवर स्पिरिचुअल कंडीशन. और ये शख्स जो दौलतमंद था, जिसे कहा कि मैंने, मेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत कुछ है, खा पी ऐश कर, हाई एम्बिशन, ओ मेरे पास बहुत कुछ है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है. एरोगेंट एटीट्यूड. कलाम हमें सिखाता है खुदा ना चोरों का मुकाबला करता है, ना जानियों का मुकाबला करता है. किनका मुकाबला करता है खुदा? मगरूरों का. खुदा मगरूरों का. उसकी वजह है इब्लीस का यही गुनाह था. द बुक ऑफ इज़ाया, और मैं खुदा के बराबर अपना तख्त लगाऊंगा. बड़ा खूबसूरत था. 3 बड़े फरिश्तेगान हैं, गैब्रियल, जबराइल हम कहते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड, मिकाएल, खुदा की फौजों का सिपाही, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और तीसरा ये जो था लूसीफर, एंजल ऑफ द डे पावर. एकदम वर्शिप किया करता था, खुदा के दिल के बड़ा करीब था. और उसके दिल में गुरूर और तकब्बुर समा गया और वो गिरा दिया गया. यह मत्ती का इंजील में 6 बाब उसकी 24 आयत में हम देखें तो कोई भी शख्स 2 माल की हुकूमत नहीं कर सकता. अजीजों, आज हमें इस महदूद वक्त में बहुत जरूरी बातें हमें सीखनी है. पाक कशा भी है, लेकिन चूंकि आपने भी महीने में एक बार आना होता है, इसलिए मैं भी महीने में एक बार लंबा सरमन दे दूँ. हमारे वालिद साहब थे सरदार गुट साहब, तो वो क्रिसमस पे और ईस्टर पे तो वो हमेशा ही कहते थे, तो लोग बैठे थे तो उनको कहते थे भाई ये जो खड़े हैं उनको जगह देने, क्योंकि ये तो आपको मेहमान है, उन्होंने साल में एक बार आना है.
تو میں بھی وہ پچھلے 3 ہفتے کا جو غبار ہے وہ نکالنا چاہتا ہوں. اس لیے مجھے بھی جو سرمن دینے میں مزہ آتا جب آپ آتے ہیں. پھر آپ بھی 3 ہفتے کہتے چلو بڑا کچھ ہو گیا سمجھ لیا اب آرام کرو. حاصل کلام یہی ہے. تو اس لیے خدا نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، زندگی کی سانسیں، صحت، تندرستی، اس کے لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. کیسے ہم خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں؟ کن باتوں سے ہم خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں؟ سب سے جو ضروری بات ہے giving thanks to God, honoring God through our wealth. اپنی دولت سے، اپنے مال سے ہمیں خداوند کی جو خداوند نے پوزیشن دی ہیں ان سے خداوند کی عزت کرنی ہے. ویلتھ از ناٹ بیڈ. اس کا جو استعمال ہے جب ہم اس کو خدا کے مقابلے میں لے آتے ہیں، دیٹ از آئیڈل ورشپ. یہ جو پراسپیرٹی جو ہے، جو مال و دولت ہے، خدا نے ابراہیم کو کتنی برکت دی تھی، سلیمان کو کتنی برکت دی تھی. لیکن جب ہم ان چیزوں کو خدا کے مقابلے میں لے آتے ہیں، when we are giving reverence and respect to all these things instead of God, یہ ہے بت پرستی. صرف ہم جب ہندوؤں کو دیکھتے ہیں، اچھا چلو میں بت بنا لیں مٹی کے، لکڑی کے، دھات کے، تو ہم ان کو بت پرستی کرتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا کہ ہم نے کیسے بت گڑے ہوئے ہیں. فائنینسز، مال و دولت، روپیہ پیسہ جو خدا کی طرف سے بہت بڑی برکت ہے، لیکن جب ہم اس کو خدا کے مقابلے میں لے آتے ہیں تو یہ گناہ ہونا چاہتا ہے. دیکھیے پروورب چیپٹر 3 خدا کے پاک کلام سے مثال، اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں خدا کے پاک کلام میں سے سنیے. یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی. اگر آپ کے پاس بائبل ہوتی شاید آپ زیادہ اس کے بارے میں وسوخ سے جان سکتے. آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس سمجھ نہیں، اپنے پاس ہی لکھ کے رکھا ہوا. لیکن کاش آپ کے پاس آپ کی بائبل ہوتی تو آپ اس بات کو اور بھی زیادہ بہتر طور سے سیکھ سکتے. لکھا ہے 9ویں آیت میں مثال کا 3 باب، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے. خوب بھرے رہیں گے. زبور 127 لوگ پڑھے. God is the source of all the blessing. ہمارے گھر جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے روح پر چلتا ہے. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاج کی مانند ہوگی، تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خدا سے ڈرتا ہے. خدا سے تو برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے. پیٹ کا پھل خدا کی طرف سے مہربان ہے. جوانی کے فرزند ہے جو زبردست کے ہاتھ میں دی. جب وہ پھاٹک پہ دشمن سے باتیں کرے گا تو وہ شرمندہ نہ ہوں گے. اگر خدا کی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت. اگر خدا کی حفاظت نہ کرے کرنے کے بعد کا جاگنا. آپ سے میں نے ذرا اس کو ادر وے راؤنڈ پڑھ دیا ہے لیکن بات سمجھ کی ہے. تو اپنے مال و دولت سے خدا کی تعظیم کر. جب ہم خدا کے حضور اپنا پیار ایسا پیش کرتے ہیں so we are acknowledging، ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ each and everything belongs to God. خدا کو ہمارا روپیہ پیسہ نہیں چاہیے. وہ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور تمام کائنات کو سیر اور سودا کرتا ہے، لیکن خدا ہمارے دل پر نگاہ کرتا ہے. جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو جو جن ٹائلز سے، میں جن ٹائلز کی بات کر رہا ہوں، جو مجوسی آئے پورب سے، کہا جاتا ہے کہ ایران سے وہ لوگ آئے. ٹریڈیشن ہے جو ویری ویلدی پیپل، ویری انفلوئنشل پیپل، ایلیٹ کلاس لوگ تھے. They came all the way from Iran، پارس سے، پورب سے یسوع کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ سونا، مور اور لبان خدا کے لیے لائے.
Look at the heart of the Gentiles. میں کسی کی فلیٹری نہیں کر رہا, لیکن جو سچ ہے میں بیان کروں گا, کیونکہ میں خدا کے پر کھڑا ہوں. ہمارے بھائی ہیں, بھائی گلزار, آپ سب جانتے ہیں. میں خدا کو شکر ادا کرتا ہوں اپنے بھائی کے لیے. جب خدا کے گھر کی بات ہوتی ہے کسی کام کے لیے, وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن, از دا فرسٹ پرسن جو از اے سنگل مین. ایسا یہ میرا حصہ اس میں ڈال ہے. اور ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ چرچوں کو لگ بھی جائے تو دینا ہوتا ہے. I want this, I want that. جو تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا کرتے گا, اور جو زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ کرتے گا. اگر آپ خدا کے زور فراخ دلی سے نہیں دیں گے تو نہ ہی آپ فراخ دلی سے لے پائیں گے. اگر ہم اپنا ہاتھ روک لیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پہ ڈپینڈ نہیں کر رہے, اس پہ ریلائی نہیں کر رہے. دوسری بات, ہمیں جو اپنی پوزیشن ہے, نہ صرف روپیہ پیسہ بٹ یور ابیلٹی, یہ بھی ایک بہت بڑی پوزیشن ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے. یور اسکل, جو بھی خدا نے آپ کو اسکل دی ہے, چاہے وہ کمپیوٹر کی اسکل ہے, چاہے وہ میوزک کی اسکل ہے, جو بھی خدا نے آپ کو توڑا دیا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, each and every believer they are having at least one wonderful gift from God, but we need to explore that. کہ خدا نے مجھے کیا تحفہ دیا. شاید آپ کو ہوبر کرنے کی نعمت دی ہو خدا نے, شاید آپ کو پلیزنگ کی اور کوئی نعمت دی ہو, شاید آپ کو کوائر میں لیڈ کرنے کی نعمت دی ہو, ایونجلزم کی نعمت دی ہو. But you are carrying all these spiritual gifts, abilities ہوگا, قابلیت اس کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں. So we are having all these gifts and we need to bring these gifts in the house of God. ہم اپنے جو ٹیلنٹ ہے, اپنے جو گفٹ ہے, سیکولر ورلڈ میں ہم انہیں بیسٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم خدا کے گھر میں ان کو نہیں لاتے. Find your gift. روحانی نعمتیں جو ہے, not only these worldly gifts جو ہیں, جو ہم ability جن کو کہتے ہیں, we are having these gifts through our education. مجھے نہیں پتا بھائی سہیل نے کتنا ٹائم غلام صاحب کے ساتھ گزارا ہوگا سیکھنے میں. مجھے نہیں پتا راجد نے بچپن سے ہی سیٹ بیٹھ کرنی بس ینگ لیڈ, تب سے وہ اپنے ساتھ کے لیے کہتے میں اذانوں کے لیے کھانا لے کے جاتا تھا, ان سے سیکھتا تھا. کتنا ٹائم انہوں نے بسر کیا ہوگا اس بات میں. اینڈ دے آر برنگنگ دیز گفٹ ان دا ہاؤس آف گاڈ. بٹ ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا اسپرچل گفٹ, جو روحانی نعمتوں برتیں خدا نے ہمیں دی ہیں, جو نیچرل ابیلٹیز ہیں, اسپرچل ابیلٹیز ہیں. بتا سکتے ہو کون سی ہیں؟ ہاں جی, چلیں تھوڑا سا پاؤز کر لیتے ہیں. ہاں جی بتائیے جی. چلے, میں نے جو دوسری ابیلٹیز ہیں ان کا تو اسکل جو ہیں ان کا ذکر کر دیا. When you are member of this church, what sort of the gift you are carrying? Don't take me wrong. میں میٹنگ میں تھا اور 13 لوگ تھے کمیٹی میں میرے پریویس چرچ سے. تو پاسٹر کنسلٹنٹ جو تھے وہ آئے ہوئے تھے 2 لوگ. تو 13 لوگ جو تھے 5 مینیجر تھے, باقی ایلڈر صاحبان تھے. تو وہ سب نان اسٹاپ بولے جا رہے تھے کہ چرچ میں یہ نہیں ہو رہا, چرچ میں یہ نہیں ہو رہا, پاسٹر یہ نہیں کر رہے, پاسٹر وہ نہیں کر رہے. اور وہ جو پاسٹر کنسلٹنٹ تھا بڑی خاموشی کے ساتھ سنتا رہا. اور آخر میں اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا کتنے لوگ؟ وہ ایک بیچ نے جواب دیا, کہنے لگی we are 13 people in the committee. اس نے کہا کہ tell me one thing, if you guys, those who are 13, they are not happy
to support one person, what you are expecting from one person? آپ ایک شخص سے کیا توقع کر رہے ہو؟ In your home, in your church, if there are 5-6 people living in one church and they are serving in the community or in the home, if they are children, they are grown up, and you are relying upon your mom and dad that they will do everything for you, and you are not ready to support them, you are not ready to help them. In the same way, this is the wider family. اگر ہم اپنے جو spiritual gifts ہیں ان کو exercise نہیں کرتے, and now I'm coming to these gifts. You don't need to bring your money and all these things. Prayer, دعا بہت بڑا gift ہے. دعا اس میں آپ کی کوئی کاسٹ نہیں آتی. دعا کرو ایک سے. کلام یہ کہتا ہے کم ہمتوں کو دلاسا دو, ناتوانوں کو سنبھالو, کم ہمتوں کو دلاسا دو, ان کے لیے قوت بنو. ایونجلزم, بشارت کا کام کرو. ہم بڑی دفعہ یہ کہتے ہیں بس تم لوگ چرچ میں نہیں آ رہے, بٹ ہاؤ مینی ٹائم وی آر تھنکنگ اباؤٹ آؤٹ ریچ کہ چلیں یار. کبھی مجھے کسی نے نہیں کہا اس بات کی, کہتے نہیں ہیں تو چلاتے نہیں. پادری صاحب ایونجلزم ہونا چاہیے, چلی ہونا چاہیے. چھوٹا سا ایک کام ہے, چھوٹا سا کام, اٹ کاسٹ یو نتھنگ. لیف لیٹ ہے, آپ نے صرف ڈور پہ ڈراپ کرنے ہیں سراؤنڈنگ ایریا. میں اسٹریٹ ایونجلزم کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اس کے لیے آپ کو باقاعدہ ٹرین ہونا چاہیے, میں ایسا نہیں کر رہا. اسکل کی ضرورت ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. when you are standing in the high street اور آپ لوگوں سے بات کر رہے ہوں, میری پیاری بہن نسیم, شی از اے اسٹریٹ ایونجلسٹ, اس کو پتا ہے اٹس سو ڈیفیکلٹ, جو کہ بچوں کی کھیل نہیں ہے. لیکن یہ چھوٹا سا کام ہے کہ ہم آ کے چلیں جی ہم جاتے ہیں ڈور ٹو ڈور, وہاں پر ہم جا کر کوئی لیفلیٹ دے دیتے ہیں. ہمارے پاس موبائل ہے. کتنی بار مجھے آپ آنیسٹلی خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں کہ آپ جو میں بھیجتا ہوں آپ کو لنک, آپ نے کبھی کسی ایک کو بھی لنک بھیجا ہو کہ آئیں گے آج ہمارے چرچ آئیں, یا اگر آپ کسی جگہ نہیں جا رہے تو آپ آئیں. کنٹریبیوٹنگ اور ٹیچنگ. سارے گلا کرتے ہیں سنڈے اسکول نہیں ہو رہا ہے بھائی صاحب, بھائی ایک بات جو سنڈے اسکول بھی لے, وہ سروس بھی لے, وہ آپ کے یہاں پہ ہوور بھی کرے. اب سب بیٹھے ہیں نا بڑے آرام سے. کسی نے پوچھا کہ نہیں کسی نے یہ اوور کیا, کسی نے یہ کام کیا. آفرنگ اوور سے ہم اپنا ٹائم نہیں دے رہے خداوند کو, اپنی گفٹ نہیں دے رہے خداوند کو, اپنے ٹیلنٹ نہیں لا رہے خداوند کے گھر میں. اس لیے خداوند جو کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو ہے, جس پہ آپ اپنا بڑا بھروسہ کرتے ہو, اپنی پوزیشن پہ, وہ میرے لیے کوئی اس کے معنی نہیں ہے. وہ جو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہو گیا ہوں لیکن تو کم وقت خواہاں بن گیا. اور خداوند نے اس سے کہا جو کہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت کچھ, اس نے کہا آئے بے وقوف احمد, اسی رات تیری جان کو اس سے طلب کر دی جائے گی, اور جو بھی تو نے اکٹھا کیا یہ کس کا ہوگا. اور صبح کوئی شخص سے بات کرتا کہ شاید یہ خدا اس میں سے صرف ایک کہانی بیان کر. میں نے کہا مجھے پرسنل ایکسپیرینس ہے اس بات کا. پاکستان میں کرسچن تھے جو الیکشن میں کھڑے ہوئے, اور ہی واز سو ایروگینٹ. اس کا اپنا اسکول تھا, بڑا ریچ آدمی تھا, اور اس نے کہا کہ جی مجھے لٹرلی اس نے بڑا گروٹری قسم کے لفظ استعمال کیے کرسچن کے لیے کہ مجھے چوڑیاں میں ووٹ نہیں چاہیے, میں جیت جاؤں. اور اس نے ایک بات کہی کہ کل جب میں الیکشن جیتوں گا تو میری گاڑی کے اوپر جھنڈا لگا ہوگا پارلیمانی سیکرٹری کا. دیٹ واز ہز فیڈ بیک. اور ہوا کیا کہ صبح الیکشن کا رات کو 22 کی رخصت ہو گئے, دنیا سے چلے گئے. بھٹو صاحب کہتے تھے میری کرسی بڑی مضبوط ہے. ادھر کے اقتضافی سادات, ادھر کے گولڈن گنز لے کے کرتے تھے. اگر خداوند کی حفاظت نہ کرے دنیا کے بان کا جاگنا. میرے پاس میرے بڑے پیارے دوست ہیں,
جو کہ الیکشن جیتے جے سالک اس وقت گجرانوالے میں تھا. تو میں کیونکہ ان کا بڑا پرانا دوست جب وہ جیل میں تھے گوالمنڈی تھانے میں چلا ہوا اس وقت میں جرنلسٹ تھا تو میں ان کے پاس گیا ان کا انٹرویو کرنے کے لیے تو ان کو یاد تھا. تو خیر سینچری میں وہ آئے اور مجھ سے ملاقات کی تو مجھے لے کر تو وہ رات کو کہنے لگے چلو جی ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے. وہ اس نے کیس کیا تھا گورنمنٹ پہ کہ میں الیکشن جیت گیا ہوں اور وہ بنائے پاکستان پہ چڑھ گیا بڑے خوبصورت ان کے انداز سے. تو اس نے الیکشن جیت گیا تو واپس آ کر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تو بھائی صاحب آپ میرے ساتھ چلیں. اس نے ایک رکشہ لیا رکشے کو اس میں اسپیکر رکھ لیا. تو رات کو ہم مختلف جگہوں پہ جاتے تھے. بستی ہونسا میں گجرانوالہ میں چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں پر ہم گئے تو رات کو مجھے گاڑی سے باہر چلو جی بھائی صاحب رکشے سے باہر ظہور گاؤ جی رب خداوند بادشاہ ہے اللہ. اب رات کو 2-3 بجے آپ ظہور گا رہے ہیں لوگ گھروں سے نکل کے باہر آ گئے ابھی کیا ہو رہا ہے. ایک شخص نے مجھے پہچان لیا اور انہوں نے کہا کہ جے صالح صاحب کو بھائی صاحب آپ کے ساتھ جے صالح صاحب کہنے لگے کہ جی آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں آپ وزیر ہیں اور آپ بھائی صاحب کو ساتھ لے کے پھر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو پولیس ہونی چاہیے تھی باڈی گارڈ ہونے چاہیے تھے. اور ہی واز ویری جالی پرسن. تو اس نے سیدھی بات نہیں کہتا میں کسی پوتیاں کھولنے آئے ہوئے کہتے ہیں کہ اتنے بڑے لوگ تھے کیا ان کے ساتھ باڈی گارڈ نہیں تھے. نے کہا میرا راکھا نہ قدیم گلابے تھے میرے رب نے نکل گئی نا. کہتا میں نہیں کرتا اس لیے جن کا بھروسہ خدا پر ہوتا ہے نا وہ ڈرتے نہیں ہیں. کسی کو اپنے ہتھوں پر بھروسہ ہے کسی کو اپنے گھوڑوں پر بھروسہ ہے. عیسائی کہتا ہے میں کہتا کہ میں تو اپنے خدا پر بھروسہ کروں گا. جسو اپنے مال و دولت پر تکیہ نہ کرے. یہ سب ہوا کی چرن ہے سب بطلان ہے. خدا ان کا بندہ سلیمانی کہتا ہے کہ یہ سب بطلان ہے. وہ دنیا کا عقل مند ترین شخص تھا جس نے 22 کی کتاب لکھی سال کی کتاب لکھی. اس جیسا کوئی عقل مند نہیں تھا. سبا کی ملکہ اس کو دیکھنے کے لیے آئی کہ میں جا کے دیکھوں اس سے کون ہے. اسے خدا سے حکمت مانگی تھی روپیہ پیسہ نہیں مانگا. رینن بانکی زبردست ایونجلسٹ آج دنیا میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا رینن بانکی نے خدا سے دعا کی تو خدا نے کہا کہ ماں کیا چاہتا ہے تجھے کتنے ڈالر چاہیے. اس نے کہا I'm not after the money. I don't need dollars. I need people. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی جو ریوائول میٹنگ ہوتی تھی millions of people they were taking part in that revival meeting in Africa. آپ خدا سے کیا مانگتے ہیں آج سوچیے. possessions روپیہ پیسہ فیم یہ سب ختم ہو جائے گا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے بڑے بڑوں کے نام مٹے گئے روپیہ پیسے ان کے ساتھ. جب میں نے پچھلے دن بھی دیکھ رہا تھا ویڈیو ایک شخص کی رولز رائس کے ساتھ اس کو دفن کیا گیا. چل گئی تو بھی جا رولز رائس کے ساتھ سب کچھ چل جائے گا. رہے گا نام صداقتی کر مسیح. یہ پادری آئی ڈی شہباز صاحب کا فیورٹ ضبور تھا جو ان کی قبر پہ بھی لکھا ہوا ہے میں. رہے گا نام صدا فکر مسیح رہے گا جب تلک سورج رہے گا. آئیے دعا مانگے اور خدا کا شکر کریں کہ اس کا نام صدا فکر رہے گا. آئیے خدا کے سے چکے ہیں. خدا سے درخواست کریں منت کریں کہ ہمیں حلیمی فروتنی اور انکساری بخشے. اور میں درخواست دیا رشن صاحب سے دعائیں اور دعا میں سب چکائیں. خدا ہم سے درخواست کریں خدا ہم کو میرے ذہن کو میری سوچ کو میرے ارادے کو خدا ہم کو بدل جائے. تو قادر مطلق ہے یہ جو تمام طرح کی نعمت اور برکتیں موجود ہیں. ان کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں. بہنوں باپ کے خالق اور مالک ہمارے پروردگار خدا کا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں خدا. آج کے اس خوبصورت موقع کے لیے خدا جب کہ ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں خدا اور خدا تیری حمد و ستائش کر سکتے ہیں تیرے کلام کو کی میٹھی باتوں کو سن سکتے ہیں خدا اور سن کر خدا ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کا اچھا نمونہ پیش کرتے ہوئے خدا ہم عورتوں کو تیرے قریب لانے کا وسیلہ بن سکتے ہیں خدا جو کہ ہماری زندگیوں کا اولین مقصد ہے.
तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो खुदावंद, आज के कलाम के लिए खुदावंद सुनकर खुदावंद जिसे हमें बरकत मिली है खुदावंद, वाकई हमें हलीमी और फिरोतनी के साथ अपनी जिंदगियों को बसर करना है खुदावंद, अपने माल और दौलत पर नहीं, अपनी पोजेशंस पर नहीं खुदावंद, बल्कि खुदावंद तेरे फजल पर, तेरे करम पर जो यीशु मसीह में हम पर हुआ खुदावंद, उस पर हमें फख्र करना है खुदावंद, क्योंकि हमारा कुछ भी खुदावंद हमारा अपना नहीं है, सब कुछ तेरा दिया हुआ है खुदावंद। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो खुदावंद, तौफीक दे कि हम इसको दूसरों के साथ शेयर कर सकें खुदावंद, हमेशा खुदावंद तेरे कलाम को खुदावंद प्रायोरिटी खुदावंद दें और हर चीज़ में तुझे अव्वल दर्जा दें, जिंदगियों में खुदावंद एक एक काम में तुझे खुदावंद हम अव्वल दर्जा दें और अपनी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल देने वाले बने खुदावंद। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो खुदावंद, आज जितनों ने खुदावंद कलाम को सुना है यहाँ पर मौजूद और ऑनलाइन जिन्होंने भी खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे, ताकि इस कलाम के वसीला से वो बहुत सा फल ला सकें खुदावंद। बाकी मांदा इबादत को भी खुदावंद तेरे सुपुर्द करते हैं खुदावंद, तेरा पाक रूह हम सबको खुदावंद गाइड करे और खुदावंद यहाँ से हम बरकत हासिल कर कर जा सके खुदावंद। अपने खादिम को खुदावंद तू बड़ी बरकत दे, उनको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं।